ابھی مائک کچھ بولتا یا رحم طلب کرتا، ضیاء نے جھٹ سے اپنے خنجر اس کی گردن پر چلاتے ہوئے اس کی شہرک کاٹ ڈالی۔ ایک دم سے خون ابل کر باہر نکلنے لگا۔ مائک کا جسم تڑپنے لگا، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ضیاء نے اپنا ہاتھ فرش پر گراتے ہوئے خون میں رنگ دیا، پھر اس خون کو سونگھا۔ سکون کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ اٹھی۔ I love the smell۔ مجھے اس خوشبو سے محبت ہے۔ وہ اپنے ہاتھ بار بار خون میں رنگنے لگا، پھر خون میں لت پت اپنے ہاتھ کو منہ پر ملنے لگا۔ آنکھیں پرسکون ہو گئی تھیں، یوں جیسے یہ گرم کھولتا خون اس کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ رات ہوتے ہی چاند آسمان پر چمک اٹھا، ستارے جھلملانے لگے۔ سفید محل کے ایک عالیشان کمرے میں کھڑا وہ واجی شخص تیار ہونے میں مصروف تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی طرف لگایا ہوا تھا۔ میں پہنی بھورے چمڑے والی گھڑی میں وہ بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ چلے ڈیرن، ایک درمیانی عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہلکے بھورے رنگ کے ویوی لیئرز والے بال، جو ماتھے پر فرنگرز کی صورت لٹکے ہوئے تھے، غزالی آنکھیں، تیکھے نقش، گوری رنگت۔ وہ اپنے عمر سے بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ "یس مائی سویٹ ہارٹ"، نرم اور پیار بھرا لہجہ۔ ڈیرن اونا کی طرف دیکھ کر لمحے بھر ساکت ہوا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی، گلے میں چھوٹا سا نیکلس پہنا ہوا تھا۔ "تمہیں دیکھ کر آج بھی دل دھڑکنا بھول جاتا ہے"۔ ڈیرن اس کے قریب آیا۔ اونا ہلکے سے مسکرائی۔ "دل کر رہا ہے الیکس سے معذرت کر لوں اور پھر ہم دونوں اکیلے کہیں ڈیٹ پر چلیں"۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ "اپنا رومانس تم بعد میں کر لینا، ابھی چلو، دیر ہو رہی ہے"۔ ڈیرن اس کا جواب سن کر خاموش ہوا، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ "تو اب یہ مجھے حکم دیں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں، مجھے کنٹرول کرے گی"۔ "مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی نہیں"۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ ڈیرن نے اونا کے بازو مزید زور سے تھامے، پھر اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے اس نے اونا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ڈیرن کے اندر اٹھے طوفان کو محسوس کر سکتی تھی۔ چہرے پر بڑھتی سختی دیکھ کر خوف اس کے جسم میں پھیل گیا۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی"۔ آواز گہری اور سخت ہو گئی تھی۔ اس نے اونا کو جھٹ سے بیڈ پر پھینکا۔ اونا کی سانسیں ناہموار ہوئیں۔ ڈیرن اپنے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ "ہیلو الیکس، یار آئی ایم سوری، اونا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اچانک، اس لیے ہم نہیں آ سکتے"۔ وہ تحمل اور نرمی سے بات کر رہا تھا، جیسے اندر کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے الیکس کا جواب سنتے ہی فون کاٹا۔ اونا بیڈ سے ہل نہیں پائی۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا۔ ڈیرن نے کوٹ اتار کر دور پھینکا۔ وہ وحشت بھری نگاہوں کے ساتھ اونا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری تو کمر پر سانپ کا ٹیٹو نمایاں نظر آیا۔ ڈیرن نوک ایک سیاہی کارکن تھا، منسٹری فار کمیونٹی سیفٹی۔ مگر کیا وہ واقعی دوسروں کی حفاظت کرتا تھا؟ دنیا کے سامنے دیکھنے والا فرشتہ صفات انسان، نرم اور ٹھنڈے مزاج کا وہ شخص اصل میں ایک سائیکوپیتھ تھا۔ وہ ہر ایک چیز پر اپنا کنٹرول چاہتا تھا۔ کوئی بھی اس کے راستے میں آتا تو وہ اسے ایسی سزا دیتا کہ سننے والے کی روح کانپ اٹھتی۔ وہ اپنے ایک دوسرے نام سے موت کا جو کھیل صرف اپنے مزے اور سکون کے لیے کھیلتا تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی کبھی نہیں جان پایا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تو وہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا تھا۔ یزین کی کلائی پر جلنے کا ہلکا سا نشان بن چکا تھا۔ وہ زخم پر دوائی لگا رہی تھی اور وہ چپ چاپ بیٹھا جینا کو دیکھ رہا تھا۔ آج
اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، آنکھیں تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھی، یعنی وہ آج کل کم یا بالکل بھی نہیں سو رہی۔ یزین اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ جینا نے غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ یہ لو، لگا دی دوائی۔ اس نے جینا کو یہ بتایا تھا کہ کافی غلطی سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، مگر جینا نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ یقین کر بھی لیتی اگر اسے پتا ہوتا کہ یزین اکثر خود کو ہی تکلیف دیتا تھا۔ جینا نے اس کی حالت دیکھ کر زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر وہ جان چکی تھی کہ یہ کافی یزین نے خود گرائی ہے، یہ تو ظاہری زخم ہے، کچھ دن میں خود بھر جائے گا۔ میری روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہو تو بتاؤ۔ اس نے تلخی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہی باتیں، تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ I'm sorry جینا، وہ بوکھلاتے ہوئے بولا۔ تم جانتے بھی ہو کہ مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے، میں پوری دنیا میں صرف تمہارے دل سے پرواہ کرتی ہوں۔ تم ایسی باتیں کرتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے جینا کی نگاہوں کو غور سے دیکھا، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، اس کی نگاہیں اس کے الفاظ کے ساتھ دے رہی تھی۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یزین کہ مجھ سے زیادہ تمہاری بھلائی کوئی نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں گھور رہا تھا، پھر کسی جادو کے زہر اثر سر ہلا دیا۔ تم نے آج لائبریری کیوں نہیں کھولی تھی؟ اتنا بڑا زخم بنا ہوا ہے بازو پر، اور بنا کوئی دوا لگائے شہزادے صاحب کام پر چلے جائیں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے لائبریری نہیں کھولی؟ وہ کسی اور سوچ میں گم ہوا۔ میں صبح تمہارے گھر آئی تھی، مگر دروازے کو لاک لگا ہوا تھا، اور ظاہر ہے تم لائبریری ہی گئے ہوگے۔ اور کہاں جانا ہے تمہیں؟ ڈاکٹر کے پاس تو یقیناً نہیں گئے ہوگے، ورنہ دوائی مجھے آ کر لگانا نہ پڑتی۔ تم بہت نظر رکھتی ہو مجھ پر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ رکھنی پڑتی ہے۔ تم کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، مجھے سب پتہ ہونا چاہیے۔ وہ حق جتا رہی تھی۔ آف کورس، یہ یزین اس کا حق جتانا اچھا لگ رہا تھا، اور یزین کو اس کا حق جتانا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس میں دوائی واپس رکھ کر اسے بند کیا اور باکس کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے اوپر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ دوسری طرف یزین صوفے سے ٹیک لگا کر نرم آرام دہ محسوس کرنے لگا۔ اتنے میں لونا نے اس کی گود میں چھلانگ لگائی، پھر منہ سے پن باہر نکال کر یزین کی جانب پھینکی۔ لونا بیٹا، آپ نے پھر اپنی پن اتار دی۔ بھلا اچھے بچے اپنے بیرون کا کہنا مانتے ہیں۔ وہ اسے بڑی غور و فکر کے ساتھ سمجھانے لگا۔ آگے سے لونا میاؤں میاؤں کر کے اپنا حق میں گواہی دینے لگی۔ شاید اس کا کہنا تھا کہ یہ پن اس نے نہیں اتاری۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے پن نہیں اتاری، میں جانتا ہوں۔ میری پرنسس بیٹی بہت معصوم ہے۔ اس نے لونا کے سر پر دوبارہ سے گلابی پن لگائی، اور لونا اس کی گود میں اپنی جگہ بناتے ہوئے مزے سے سونے لگی۔ اتنے میں جینا واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھی۔ خیر بتاؤ، آج کل کون سا ناول پڑھ رہے ہو؟ مجھے پوری کہانی سناؤ اس کی۔ وہ یزین کے پسندیدہ موضوع کی طرف آ گئی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی بچے کی طرح خوشی پھیل گئی۔ ناول سے یاد آیا، ہمارے اگلے ہفتے ایک بیڈمنٹن میچ ہے، کل سے پریکٹس میچ شروع ہو جائیں گے۔ کوچ کہہ رہے ہیں کہ جینا اور تم دونوں بہت چھٹیاں کر رہے ہو، کل سے ہم دونوں کو جانا پڑے گا۔ اسے ایک دم ہی یاد آیا بڑا کوچ، اس سے اچھا تو گلی کے بچے کھیل لیتے ہیں، اور اس سے کہنا کہ ہماری ٹیم سب سے بیسٹ ہے، ہمیں کسی کو پریکٹس کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی آخری میچ ہے یہ، اس کے بعد کوچ سے منہ نہیں لگانا پڑے گا۔
وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ یاسین ہنس دیا۔ اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ جواب دے دوں۔ ابھی تک تو کوچ کو یہی لگتا ہے کہ میں گونگا ہوں۔ کوچ کو کیا، آدھے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ تم گونگے ہو۔ کسی کے سامنے تم ایسے گونگے بہرے بن جاتے ہو کہ حد ہے۔ سارے سوال و جواب مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تمہارے سامنے بول لیتا ہوں، بس یہی کافی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ جینا سے بات کرنے کے ساتھ وہ لونا کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ یاسین اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، تم ایسے کیسے؟ ابھی جینا اسے لمبا سا لیکچر دینے والی تھی کہ یاسین نے بات کا رخ بدل ڈالا۔ میں نے کل ہی ڈارک سولز ختم کیا ہے۔ اور یاسین بولنا شروع ہوا تو رکا ہی نہیں۔ جینا نے ایک دو بار اسے روکنا چاہا مگر وہ اپنی آواز جان بوجھ کر بلند کر لیتا تاکہ جینا کو آواز نہ آئے۔ تھک کر جینا نے پورے گھنٹے بھر بیٹھ کر یاسین سے اس ناول کی پوری کہانی سنی، پھر یاسین سے ذاتی کمنٹس بھی سنے۔ اب وہ ہر بار کی طرح اسے اس بات پر راضی کر رہا تھا کہ اگلا ناول وہ اس کے ساتھ پڑھے، اور جینا ہر بار کی طرح انکار کرتی ہوئی اس کے گھر سے نکل گئی۔ جینا کے جانے کے بعد گھر میں ایک بار پھر اداسی چھا گئی تھی۔ وہ اس کی تنہائی، وہ کبھی دیواروں کو تکتا تو کبھی نیچے فرش کو۔ اسے یہ گھر بس مٹی کا ایک ڈھیر لگتا تھا جہاں وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، وہ خود بھی اپنا نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو اسے اپنا آپ بھی انجان سا لگتا تھا۔ پھر ایک بات کے بارے میں مسلسل سوچنے لگا۔ چند چیزیں تھیں جو اسے کافی عرصے تنگ کر رہی تھیں۔ نہ ہی وہ جینا کو بتا پا رہا تھا، نہ ہی انہیں خود سمجھ پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو رہا ہے۔ رات کے 3 بجے تھے جب جینا اپنے پورشن سے اٹھ کر نیچے آئی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے فریج میں کچھ بھی کھانے کو نہیں پڑا تھا۔ فیونا کے پورشن میں قدم رکھتے ہی وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھی۔ جیمز وہاں پہلے ہی موجود تھا، پانی کی بوتل منہ کو لگائے وہ فریج کھولے کھڑا تھا۔ جینا ایک طرف جا کھڑی ہوئی، وہ جیمز کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ واہ، آج تو جینا ایمبیسڈر تشریف لائی ہیں ہمارے پورشن میں۔ طنز کے تیر چلاتے ہوئے وہ جینا کو گھورنے لگا۔ نارمل قد، گوری رنگت، بھورے بال، وہ بہت پیاری نہیں مگر دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے فریج میں جھانک کر اپنے لیے کچھ کھانے کو دیکھنے لگی۔ پلیٹ میں کل کا بچا ہوا پاستا دیکھ کر اس نے پلیٹ باہر نکال لی۔ ابھی وہ واپس پلٹتی ہی تھی کہ جیمز کو اپنے بے حد قریب پایا۔ وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گہلیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ جینا نے سائیڈ سے نکلنا چاہا تو اس نے اپنا بازو آگے کر لیا۔ جینا کے لیے راستہ بند تھا۔ جیمز ابھی اس کے مزید قریب ہوتا کہ جینا نے پاستے کی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری۔ اس کے منہ میں پاستا وائٹ ساس سے بھر چکا تھا۔ یو لٹل بچ، وہ غصے سے پھنکارا، پھر جلدی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ جینا نے موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگنا چاہا۔ ابھی وہ ایک قدم آگے بڑھا ہی رہی تھی کہ جیمز نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ اپنی کلائی سے چھڑوانا چاہ رہی تھی مگر جیمز کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ جیمز اپنی آنکھوں سے پاستا صاف کر چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر جینا کے قریب ہوا، بے حد قریب۔ دور کھڑا انسان یہی سمجھ سکتا تھا کہ یہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف انداز میں کھڑے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ فیونا چلائی۔ جینا کی کمر اس کی جانب تھی اور اس کے اوپر جھکا ہوا۔ وہ سارا منظر پل بھر میں سمجھ گئی۔ جیمز جھٹ سے جینا سے الگ ہوا۔ اس نے زبردستی جو جینا کا ہاتھ پکڑا تھا وہ جھٹ سے چھوڑ دیا۔ فیونا ڈارلنگ، یہ تمہاری بیٹی، یہ پاگل ہو گئی ہے، ہوس میں اندھی، یہ ہمارے رشتے کو بھی نظر انداز کر گئی۔ سوتیلے ہی سہی مگر میں اس کا باپ ہوں اور یہ
وہ آنکھوں میں مگر مچھ کے آنسو لیے فیونا کی جانب بڑھا۔ جینا اس کی اداکاری دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ اس جتنا گھٹیا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جینا، جیمز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ غصے کے ساتھ جینا کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کا شوہر ہے، آپ خود ہی سن لیں۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولی۔ جانتی تھی کہ فیونا اس کی ماں ہونے سے پہلے جیمز کی بیوی بن کر سوچتی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آج تم ایسے نہیں جا سکتی، تم اس قدر گر جاؤ گی۔ میں نے نہیں سوچا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر شکوے سجائے وہ جینا کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بار ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے اپنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ فیونا نے اس کا بازو تھاما، پھر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور سناٹے دار تھپڑ جینا کے منہ پر رسید کیا۔ جیمز پاس کھڑا یہ سب دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ تم اپنے ہی سوتیلے باپ کے ساتھ یہ غلیظ حرکتیں کرو گی؟ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ گھٹیا لڑکی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لہجے میں رنج تھا، اور وہ بنا کوئی تاثر منہ پر لائے برف بنی ان کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کا تھپڑ کا نشان چھپ چکا تھا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں بھی نہیں، میں ایلیڈیر کی بیٹی ہوں، جو آپ کی یہ جذباتی باتیں منہ پر کچھ اثر نہیں کرنے والی۔ اس نے جھٹ سے فیونا کو درست کیا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے باسٹرڈ شوہر کے گلے میں پٹا ڈال کر رکھیں۔ آوارہ کتوں کو یوں کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ گرراتے ہوئے واپس پلٹی تھی کہ اس کے کمر پر ایک بھاری ہاتھ پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جیمز اسے پاگلوں کی طرح تھپڑ مارے جا رہا تھا، ساتھ اسے گھٹیا سے گھٹیا گالی دے رہا تھا۔ لمحے بھر وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اس کی ماں دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور ان کا شوہر ایک گالی سن کر آگ ببولا ہو کر جینا کو مار رہا تھا۔ اس نے ساتھ پڑے ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا اور بنا دیکھے اپنے پیچھے کھڑے جیمز کے سر پر مارا۔ گلدان اس کے سر سے لگا اور ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ اس کی کمر پر پڑنے والے تھپڑ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جیمز اپنے سر تھامے کھڑا تھا، ہلکا سا خون اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ فیونا جھٹ سے جیمز کی جانب لپکی۔ ابھی بھی اس کو اپنے شوہر پر یقین تھا۔ دوسری جانب وہ اپنی سن ہوئی کمر تھامے کھڑی تھی۔ جیمز تھوڑی دیر سنبھلنے کے بعد واپس جینا کی طرف بڑھا۔ بس، بہت ہوا، اب نہ میں ایک اور تھپڑ برداشت کروں گی اور نہ ہی ایک اور گالی۔ تمہاری ایک گالی سن کر بہت غیرت جاگ رہی ہے تو چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ وہ اپنا پورا زور لگا کر چلائی۔ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ اپنی بیوی کے ہاتھ تھام کر۔ ابھی اسی وقت میرے باپ کے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جینا، اس کی ماں غصے میں پھنکاری۔ کیا جینا؟ وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس کا منہ سرخ پڑ گیا۔ منہ اور گردن کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ پچھلے 12 سالوں میں آپ نے میرا پوچھا میں کس حال میں ہوں؟ آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی آپ مجھے گھٹیا کہتی ہیں؟ اصل میں آپ خود گھٹیا ہیں۔ بابا کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا اس کے ساتھ چکر تھا، اور بابا کے مرنے کے بعد تو آپ کو موقع ہی مل گیا کہ پھر آپ نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کمینے انسان سے شادی کر ڈالی۔ وہ سچائی کا آئینہ فیونا کو دکھانے لگی تو فیونا نظریں چرانے لگی۔ ان سب میں کدھر ہوں؟ میرا کیا؟ وہ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی۔ جینا کدھر گئی؟ وہ کیسی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ آپ جیسی خود غرض عورت اپنی موج مستی کی خاطر اپنی سگی اولاد تک کو بھول گئی، اور آج میں نے بھی آپ کو بھلا دیا۔
ایک ایک الفاظ پر زور دیا گیا۔ تو آپ میرے لیے اسی دن گئی تھیں جب اس گھٹیا شخص نے پہلی بار میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ جانتی تھیں کہ غلط میں نہیں بلکہ آپ کا شوہر ہے۔ آپ کے شوہر کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، مگر آپ نے اس گھٹیا شخص کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا میرے منہ پر ہی تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کو 17 سال کی عمر میں کھایا گیا تھپڑ آج بھی یاد ہے، اور آج میں نے مکمل طور پر آپ کو دفن کر ڈالا۔ سمجھے کہ میں بن ماں کے پیدا ہوئی ہوں۔ صرف ایک باپ تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، اور آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ میرے باپ کے گھر سے نکل جائیں۔ اپنی غضالت اب اور جا کے پھیلائیں، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی ہوئی پوشن کی جانب بڑھ گئی، اور وہ دونوں اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ 2 ماہ پہلے وہ اپنے باپ کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ اس نے یہیں سے اپنی کھوج شروع کی تھی۔ اسٹڈی کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ خاصی خستہ حالت میں تھی۔ بک شیلف میں لگی کتابیں دھول مٹی سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ایلیڈیر کی اسٹڈی نیچے والے پورشن میں موجود تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جینا نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایلیڈیر کی بہت سی یادیں موجود تھیں، وہ بس ان سے دور بھاگنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فیونا نے بھی اسٹڈی کو تالا لگا دیا تھا، جو آج عرصے بعد وہ کھول رہی تھی۔ اس نے اپنا پہلا قدم اسٹڈی کے اندر رکھا۔ ایلیڈیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ سامنے سرِ راہ ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جینا روز چپکے سے اسٹڈی میں داخل ہونے کی کوشش کرتی۔ وہ ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ اس کا ارادہ کتاب میں گمسم اپنے باپ کو ڈرانے کا ہوتا تھا، مگر ہر بار وہ ناکام ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں جینا، تم ادھر موجود ہو۔ اس نے یوں محسوس ہوا کہ سامنے سرِ راہ کرسی پر بیٹھا ایلیڈیر نے آج پھر اسے دیکھ لیا۔ بچپن کی طرح آج پھر وہ اپنے باپ کو ڈرانے میں ناکام رہی۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں داخل ہوئی ہوں؟ میں نے تو کوئی آواز بھی نہیں نکالی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی 10 سالہ جینا، جو کہ ناراض معلوم ہوتی تھی، کو حسرت بھری نگاہوں سے تکنے لگی۔ وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اداس تو وہ ابھی بھی تھی، مگر اب اس کی اداسی دور کرنے والا شخص اس کے پاس نہیں تھا۔ میں گپ اندھیرے میں تمہاری پرچھائی کو بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس نے سامنے لگی بک شیلف کی جانب اشارہ کیا، جس کا دروازہ شیشے کا تھا، تو یعنی اس نے شیشے میں جینا کا عکس دیکھ لیا تھا۔ بابا، ایسا نہیں چلتا، ایک دن میں آپ کو ڈرا کر دکھاؤں گی۔ اس کی بات سن کر ایلیڈیر ہنس دیا، پھر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر ساری ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کتنا عرصہ بیت گیا، وہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگی۔ ان کے وجود کی مہک، ان کے نرم ہاتھ، ان کے لمس کو محسوس نہیں کیا۔ اس نے انہیں گلے لگانا چاہا، لیکن دوسرے قدم آگے بڑھاتے ہی سامنے بیٹھا ایلیڈیر اور وہ 10 سالہ جینا دونوں غائب ہو گئے۔ وہ بس ایک خیال تھا، مگر حسین تھا۔ لمحے بھر کو ہی سہی، لیکن وہ دل سے مسکرائی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ وہ اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، بہت یاد۔ جب وہ بچپن میں روتی تھی تو اس کے بابا اس کی آنکھیں صاف کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کو بھیگنے نہیں دیتے تھے، مگر آج وہ تنہا تھی۔ اس نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھی۔ ایلیڈیر ایک جرنلسٹ تھا اور اکثر ہی گرد و نواح میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کو حقیقت پر پردہ اٹھانے کی کوشش میں مگن رہتا تھا۔
وہ جس کیس کے پیچھے پڑ جاتا تھا اس کی حقیقت کو سامنے لا کر ہی دم لیتا تھا۔ تبھی وہ عوام میں بے حد مقبول تھا۔ نڈر اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ سچائی اور ایمانداری اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ وہ ایک کھڑا انسان تھا جو مجرم کو سزا دلوانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا تھا۔ چند لمحوں بعد اسٹڈی کے وسط میں لگی گول میز کاغذات سے بھری نظر آنے لگی۔ وہ اپنے باپ کی اسٹڈی میں موجود تمام کاغذات کو پڑھ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جن دنوں اس کے باپ کا قتل ہوا ان دنوں وہ کس کیس پر اسٹڈی کر رہے تھے۔ یہ بات تو واضح تھی کہ اس کے باپ کا قتل کرنے والا شخص ان سے خاص دشمنی رکھتا تھا۔ جرنلسٹ ہونے کے ناطے ایلیڈیر کے بہت سارے دشمن تھے۔ وہ ہر سیاسی پارٹی کے خلاف کچھ نہ کچھ پیش کر چکا تھا، اس لیے وہ ہر انسان کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ اس نے ایک فائل کھولی جو اسی سال کی تھی، اسی سال جس سال اس کے باپ کا قتل ہوا تھا۔ فائل کے اندر ہر اس کیس کے پیپر موجود تھے جن پر ایلیڈیر نے اس سال کام کیا تھا۔ پہلے دو کیسز بہت سادہ تھے جن میں مجرم پکڑا بھی گیا تھا۔ تیسرا کیس مختلف تھا۔ اہم کاغذات یہاں موجود نہیں تھے۔ کیس جو بھی تھا لیکن ٹیم ریڈ ویلویٹ نامی گینگ کے خلاف تھا۔ یہ نام پڑھتے ہی اسے وہ پرچی یاد آئی جو اس کے باپ کی لاش کے ساتھ موجود تھی۔ اب جینا کو بس اس شخص کا نام چاہیے تھا جو اس گینگ کو لیڈ کر رہا تھا، مگر وہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ نیٹ پر سے جو معلومات اس گینگ کے خلاف ملی تھی وہ بہت معمولی سی تھی۔ اسے کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جو اس کے باپ کے ساتھ اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے تقریباً آخری 2-3 سالوں کی فائلز کھول کر دیکھی۔ ایلیڈیر کے ساتھ کرائم رپورٹر الیاس رے برن کا نام پیش تھا۔ الیاس مختلف کرائمز کی تفتیش کرتا تھا اور ایلیڈیر ان کو دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا۔ تو مطلب اب اسے بس الیاس سے ملنا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ڈائری میں ان کا نمبر اور پتہ اپنے پاس نوٹ کیا۔ وہ اگلے روز ہی الیاس کے گھر جا کھڑی ہوئی۔ اس کی دوسری دستک دینے پر دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ایک مرد کو کھڑا پا کر اس نے اندازہ لگانا چاہا کہ یہی الیاس ہے۔ شکل تو بالکل الیاس جیسی تھی مگر شخص 30 کے قریب تھا۔ الیاس اتنی کم عمر نہیں ہو سکتا۔ ہائے، مجھے الیاس رے برن سے ملنا ہے۔ اس نے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ اوہ، مگر ان کا انتقال کو 12 سال ہو گیا ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے افسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ جینا اس کا جواب سن کر افسوس کرتے ہوئے پلٹی۔ اس کا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو وہ رکی اور واپس پلٹی۔ جینا ایلیسٹیر نام ہے میرا۔ آپ ایلیسٹیر انکل کی بیٹی ہیں، وہ جو جرنلسٹ تھے؟ اس نے تسکیت چاہی۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ آپ کے لیے میرے پاس کچھ ہے، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے جینا کو اندر چلنے کا کہا۔ وہ گرد و پیش دیکھتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جینا لانج میں لگے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ آدمی اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے یہاں سے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا تو وہ لانج میں داخل ہوتے ہی دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک USB تھی جو اس نے آگے ہو کر جینا کی طرف بڑھائی۔ جینا نے ہاتھ آگے بڑھا کر USB تھام لی۔ یہ ڈیڈ نے مجھے اپنے مرنے کے 1 گھنٹے پہلے دی تھی۔ یہ ان کی نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ USB میں اس کے اصلی حقدار کو پہنچاؤں، لیکن جانتی ہوں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ
مجھے جینا ایلیسٹیئر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک دن میرے پاس آئے گی۔ آج اس نے اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اس USB کو بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی، شاید اس میں کوئی ثبوت محفوظ ہو، کوئی ایسا ثبوت جو اسے قاتل تک پہنچا دے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ الیاس کے گھر سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ اس نے گھر آ کر USB اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی۔ USB میں موجود فائلز کھولنے کے لیے پاس ورڈ درکار تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، اس کے بابا آخر کیا پاس ورڈ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ دیر تک سوچنا نہیں پڑا۔ ان کی تاریخ پیدائش کے علاوہ پاس ورڈ کیا ہی ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی تاریخ پیدائش کی جگہ ڈالی تو پاس ورڈ کھل گیا۔ سامنے چند فائلز موجود تھیں جنہیں وہ ایک ایک کر کے بڑے غور سے پڑھ رہی تھی۔ آخری فائل میں موجود رپورٹ کے مطابق آج سے 12 سال پہلے نوجوان بچوں کے غائب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو تھم ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دم وہ بچے کہاں چلے جاتے تھے، مگر ان کے غائب ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہی آدھی ادھوری لاش بھی کبھی شہر کے کسی کونے سے ملتی، کبھی کسی دوسرے کونے سے۔ لاش میں صرف ہڈیاں جو کہ ٹوٹی ہوئی تھیں، کچا ماंس، گوشت اور بچی کا چہرہ موجود ہوتا تھا۔ ان کے تمام اعضاء آرگنز نکال لیے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایسے ہی واقعات بڑھتے گئے۔ الیاس کو یہ کیس تھمایا گیا تھا۔ وہ اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا۔ ایلیسٹیئر الیاس کا بہت پرانا دوست تھا۔ مزید یہ ایلیسٹیئر ہمیشہ ہی الیاس کے ساتھ ہر کیس پر کام کرتا تھا۔ اب وہ دونوں مل کر اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے غائب ہونے والے تمام بچوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ اس وقت سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا، بہت سارے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ موجود بھی نہیں تھے، مگر ای میل ہر بچے کے پاس تھی۔ ان سب بچوں کی ای میلز میں ایک یکساں تھی، جس کا ڈومین نام مختلف تھا۔ ڈومین نیم ریڈ ویلویٹ کے نام پر تھا۔ اس ای میل کی بدولت یہ لوگ بچوں کو اکساتے تھے کہ سب سے پہلے کوئی چھوٹا سا ٹاسک دیا جاتا جو ہر بچہ بآسانی مکمل کر لیتا تھا، جیسے کہ بلیڈ سے اپنا ہاتھ پر کٹ لگانا، کسی جانور کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ ہر ٹاسک مکمل کرنے پر انہیں پیسے دیے جاتے تھے، مگر کوئی بھی بچہ اس وقت تک سارے پیسے نہیں لے سکتا تھا جب تک وہ سارے ٹاسک ختم نہ کر لے۔ بچے مزید ٹاسک مکمل کرتے جاتے اور ان کے پیسے بڑھتے جاتے۔ سب ٹاسک مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ کا پتہ ای میل کیا جاتا جہاں پر ٹیم کا نمائندہ آ کر ان کے پیسے پکڑائے گا، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سب صرف ایک جال تھا بچوں کو اپنی طرف بلانے کا۔ جو کوئی بچہ بھی پیسے لینے جاتا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آتا، اور ایک ہفتے بعد اس کی لاش بری حالت میں ملتی۔ دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ بچے کے آرگنز نکال کر انہیں بیچ دیا ہوگا اور پھر ان کی لاش کو کہیں پھینک دیا جاتا ہوگا، مگر صرف ایسا نہیں ہوتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کہتی تھی کہ ان بچوں کو بری طرح ٹارچر کیا گیا تھا۔ ان کا جسم اپنی مرضی سے مطابق استعمال کیا گیا تھا۔ انہیں بری طرح جنسی اور جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد انہیں بری طرح قتل کر کے ان کا اعضاء نکال لیا جاتا۔ لاش ایسی حالت میں برآمد ہوتی تھی کہ دیکھنے والا چیخ مارے بغیر نہ رہ پاتا۔ ایسا کوئی شیطان ہی کر سکتا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی انسانیت اور
ہمدردی کو کھو دیتا تو وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ ایلیسڈیر نے ڈومین نیم کو WSHOIS میں سرچ کر کے بھی دیکھا تھا، مگر یہاں پر پرائیویسی پروٹیکشن لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈومین نیم کا اصل مالک کا پتہ چل سکا۔ الیاس اور ایلیسڈیر دونوں کافی عرصہ اس کیس کے پیچھے پڑے رہے۔ انہیں بس اتنا معلوم ہوا کہ اس سب کے پیچھے کوئی ڈیمن نامی شخص، مگر اس کی اصلی نام وہ دونوں نہیں جان پائے تھے۔ ایلیسڈیر نے بے تحاشا آرٹیکلز، ٹاک شوز ان سب کے خلاف کیے تھے، لوگوں تک یہ بات پھیلائی تھی کہ اس طرح ان کے بچوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگا، لیکن وہ سمجھ گئے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھنے لگے، کسی بھی ایسی میل کا جواب دیے بغیر انہیں ڈیلیٹ کر دیتے۔ وہ ایلیسڈیر ہی تھا جس نے لوگوں میں اس کے متعلق شعور پیدا کیا تھا۔ آہستہ آہستہ بچے غائب ہونا بند ہو گئے تھے۔ سب اس بات سے خوش تھے، مگر کوئی تھا جو خوش نہیں تھا۔ اسے ایلیسڈیر چبھنے لگا۔ وہ اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ ایلیسڈیر نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ جینا سب فائلز پڑھ چکی تھی، لیکن ان میں ایسا کچھ موجود نہیں تھا جہاں پر اسے اپنے باپ کے قاتل کا نام پتہ چلتا، مگر فائلز کے علاوہ وہاں ایک وائس ریکارڈنگ موجود تھی۔ اس نے کانوں میں ہینڈز فری لگایا اور وائس ریکارڈنگ سننے لگی۔ میں نے کوشش بہت کی ایلیسڈیر، مگر وہ نہیں مانا۔ وہ ڈیمن، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اسے روکنا اب میرے بس میں نہیں رہا۔ ایلیسڈیر، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ اکیلی رہ جائے گی۔ یہ الیاس کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ الیاس، تم پریشان مت ہو، ہم اس ڈیمن کو پہنچا کر ہی رہیں گے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے سزا ضرور ملے گی۔ یہ ایلیسڈیر کی پر اعتمادی آواز تھی۔ نہیں ایلیسڈیر، وہ بہت طاقتور ہے، اس کا پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ وہ ریڈ ویلویٹ گینگ، وہ صرف ایک گینگ نہیں، وہ ایک پوری تنظیم ہے، اور ڈیمن اس کا سربراہ ہے۔ ایلیسڈیر، تمہیں بھی خطرہ ہے، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ الیاس کی آواز میں مزید اضطراب بڑھ گیا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے الیاس، مجھے فکر ہے ان معصوم بچوں کی ہے جو درندوں کا شکار بن رہے ہیں۔ میں چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ ریکارڈنگ یہاں پر ختم ہو گئی۔ جینا نے ہینڈز فری اتاری اور لمبی سانس لی۔ اب اس کے پاس ایک نام تھا، ڈیمن، مگر یہ ڈیمن کون تھا؟ اور 12 سال بعد اب وہ کہاں ہوگا؟ کیا وہ اب بھی وہی گناہوں کا کھیل کھیل رہا تھا؟ جینا کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا الیاس، تم کہیں چھپ جاؤ۔ وہ پہلی بار اتنا زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایلیسڈیر، تم مجھے اس شخص کا نام تو بتاؤ جس نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ ہم اسے بھی محفوظ رکھنا ہوگا۔ اگر اس سب کے پیچھے ڈیرن ہے تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ انسان ایک دم اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، یقیناً پیچھے سے کوئی گاڑی کے ٹائر پر گولی چلائی گئی تھی۔ گاڑی اپنا توازن کھوتے ہوئے درخت سے ٹکرائی۔ ایلیسڈیر کا سر سامنے اسٹیئرنگ پر جا لگا۔ گاڑی کے سامنے والا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ ہیلو ایلیسڈیر، ہیلو ایلیسڈیر۔ ایلیسڈیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے باہر کھڑے آدمی پر نظر گھمائی۔ اسے کسی کا کال آ رہا تھا۔ وہ کال سنتے ہی اس کے گھر کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ الیاس کو سب سمجھ میں ایک پل لگا تھا۔ اس نے
یہ پوری کال ریکارڈنگ ایلزڈیئر کی دی گئی USB میں محفوظ کر لی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک جینا سکون سے میسر نہ ہوا۔ اسے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں کے آگے اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، ڈیرن نوکس۔ اس کے ذہن پر چھا چکا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اس بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی رہتی۔ اس نے انٹرنیٹ پر موجود اس کی ایک تصویر اپنے کمرے میں لگے نوٹس بورڈ پر چپکا رکھی تھی۔ اس کا ٹارگٹ اس کے سامنے تھا۔ وہ قانونی طور پر کوئی کیس درج نہیں کر سکتی تھی کیونکہ نہ اس کے پاس اتنے وسائل تھے، نہ ہی کوئی ثبوت۔ ایک کال ریکارڈنگ کی بنا پر کوئی بھی ڈیرن کو مجرم نہ مانتا۔ اس نے قانون پڑھ رکھا تھا، اسی لیے وہ قانون کو جانتی تھی۔ پھر وہ بآسانی تمام قانون توڑ گئی۔ ڈیرن کدھر رہتا ہے، وہ کب کہاں جاتا ہے، وہ کب کس سے ملتا ہے، کتنے گھنٹے وہ گھر گزارتا ہے، کتنے باہر، ان سب پر اس کی نظریں تھیں۔ وہ اتنے دنوں سے ڈیرن کے پیچھے کسی سائے کی طرح رہ رہی تھی۔ وہ سرخ کھلے چوگے میں ملبوس تھی، سر پر چوگے کی ہوڈ گرا رکھا تھا۔ وہ اسی حلیے میں ڈیرن کا پیچھا کرتی تھی، پوری رات اس کے گھر کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ ڈیرن اکثر راتوں میں اولڈ ٹاؤن کی طرف ایک جنگل میں جاتا تھا۔ وہ ڈیرن کی رگ سے واقف ہونا چاہتی تھی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے یہ بات بآسانی محسوس کر لی تھی کہ ڈیرن صرف انسانی خون کا پیاسا نہیں بلکہ وہ ہوس کا مارا ایک مرد ہے جو دوسری رات کسی نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ بات اس کے ایک کلب میں معمول ہوئی تھی جہاں ڈیرن اکثر جاتا تھا۔ پھر اسے ڈیرن کے ایک دوست کی ایک پرائیویٹ پارٹی میں تصویریں ایک فیس بک اکاؤنٹ سے ملی تھی جہاں ڈیرن اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے وہ تصویر دیکھ کر ایک جھٹکا لگا۔ اس کی بیوی ایک خوش شکل، بے حد خوبصورت عورت معلوم پڑتی تھی۔ جینا کو اس کی بیوی کے لیے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اپنے دشمن کے خلاف کوئی خاص تدبیر تو نہیں تھی، مگر اس کے پاس راستے بہت تھے کیونکہ جینا ایلزڈیئر کو راستے بنانے آتے تھے۔ اس نے اپنے سرخ چوگے کا ہوڈ اتارا، پھر اپنے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے کمرے میں لگے بورڈ پر مستقل نگاہیں جمائے کھڑی رہی اور ایک لمحے میں ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمام راستے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب وقت تھا اپنے چال چلنے کا۔ موسم آج کسی طوفان کا اندیشہ دے رہا تھا۔ آسمان کالی گھٹاؤں کی زد میں تھا۔ تیز سرد ہوائیں اپنے ساتھ سب کچھ اڑا لے جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنی لائبریری کا دروازہ کھولنے میں مصروف تھا۔ بھورے رنگ کا لانگ کوٹ کے نیچے ہلکے کیرامل رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ منہ پر سنجیدگی سجائے آنکھیں بے چین معلوم ہوتی تھیں۔ آج صبح جینا اس سے ملنے نہیں آئی تھی، مطلب اس کی صبح کا آغاز صحیح سے نہیں ہوا تھا اور صبح کا آغاز صحیح نہ ہونا مطلب اچھا دن نہ گزرنا۔ لونا اس کے کوٹ کے جانب میں لیٹی رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، بمشکل 4 ماہ اس کی عمر تھی۔ ابھی وہ ان سب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اچانک بوکھلا کر پلٹا، سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل جائے گا۔ سامنے کھڑے لڑکے کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوٹی، اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے تمہاری یہ عادت بالکل نہیں پسند، وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ ارے یار، تم اتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہو؟ تم کون سا لڑکی ہو جو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ حد ہے۔ نیلی آنکھیں کافی معلوم
معلوم ہوتی تھی۔ یزین بنا کوئی جواب دیے لائبریری کے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے اندر جاتا دیکھنے لگا۔ یزین کو اس لڑکے سے اکثر چڑ ہوتی تھی جو وہ جتنا لوگوں سے کتراتا تھا ان سے دور بھاگتا تھا، کسی سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ لڑکا اتنا ہی چپکنے کی کوشش کرتا تھا، پاگلوں کی طرح بولتا رہتا تھا اور تھکتا نہیں تھا۔ میں دونوں کے لیے کافی لاتا ہوں، پھر باتیں کریں گے، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ یزین نے حیرت کے مارے پلٹ کر دیکھا۔ کیا مطلب باتیں؟ مجھے نہیں پسند بولنا۔ اتنی سی بات یہ لڑکا کیوں نہیں سمجھتا؟ عجیب پاگل ہے وہ، لوگوں سے زیادہ خود سے ہی باتیں کرتا تھا۔ اب بتاؤ پاگل اور عجیب کون ہوا؟ وہ نیلی آنکھیں میں تل والا لڑکا یزین کی لائبریری کے ساتھ موجود کیفے کے اندر داخل ہوا، جیسے وہ اس کا اپنا ہی کیفے تھا۔ کیفے سے باہر LNS کیفے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ خاموش اور سیاہ رات ادرا پر اتری ایک تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیاہ پینسل ہیلز کے اوپر بغیر آستین کے گہرے سرخ رنگ ویلویٹ گاؤن لباس پہن کر وہ وی نیک کراس ویب ڈیزائن پتلی اسپیگیٹی اسٹریپس کندھے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ گلے میں پہنا نیکلیس دور سے چمک رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا جو تیز ہوا سے باعث بار بار اس کے منہ کے آگے آ رہے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے فر والا سیاہ لانگ کوٹ کندھوں پر گرا رکھا تھا۔ وہ آج اپنے انداز سے بے حد مختلف لگ رہی تھی، بے حد حسین، دلکش، یوں کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھ کر واپس نہ دیکھے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ چال ایسی کہ باوقار اور پر اعتماد کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے، مگر نگاہیں نہ ہاتھ ہٹا پائے۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ادرا کی گلیوں کو دور دور تک مہکا گئی تھی۔ وہ اب ذرا تیز قدم بڑھا رہی تھی، پھر شہر سے دور وہ ایک تنگ گلی میں غائب ہو گئی۔ سامنے ایک لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جس کے باہر ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے گرد چلتے لوگ دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے لباس چھوٹے تھے کہ اندازہ تن بھی نہیں ڈھلکا ہوا تھا۔ ہاتھ میں نشہ آور سامان، شراب کی بوتلیں، وہاں ہر ایک شخص لمبی پارٹی کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ بھی ان کے بیچ گم ہوتی اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر لوگ اس کے رش جمع تھے، سب ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، فاصلہ بڑھائے نام بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی جوش و خروش کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ ایک کونے میں ڈی جے والا بیٹھا تھا جو ایک سے ایک گانے نکال کر لگا رہا تھا۔ اندر سرخ لائٹ آن تھی، درمیان میں ایک بہت بڑا ڈسکو گلوب فرش پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ ان سب کے بیچ غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی۔ اس نے پہلی بار کسی کلب کا رخ کیا تھا، اس لیے وہ ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جینا گرد و پیش موجود ہر انسان پر نظر رکھتے ہوئے ایک طرف چند صوفے لگے تھے جس کے ساتھ بار تک تھا۔ اس کا شکار کہاں تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے سارے لوگوں میں اسے کیسے ڈھونڈے گی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اسے جھٹ سے مڑ کر دیکھا۔ دراز قد، خوش نما شخص نشے میں چور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کوٹ اتار دو بیبی گرل، یہاں ایسے کوٹ پہننا منع ہے۔
وہ بے تکلف انداز میں بات کر رہا تھا جیسے یہ دونوں بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ بیبی گرل مائی فوڈ، وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ بار کے پاس پہنچ کر اس نے ایک نظر اوپر گھما کر دیکھا۔ اوپر کئی کمرے تھے۔ اس کو وہ بے ڈھنگ سے چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ جینا وہیں سخت ہو گئی۔ وہ اوپر موجود تھا اور وہ اسے نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی جانب لپکی۔ میم اوپر جانا منع ہے۔ وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے ہاتھ کا اشارے سے روکا۔ کیوں؟ اوپر کے کمرے وی آئی پیز کے لیے ہیں اور وہ سب کمرے پہلے ہی بک ہیں۔ مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے پاس جانا ہے۔ اس کے دماغ میں یہی ایک بہانہ آیا۔ ان کا نام میں وہ نہیں بتا سکتی۔ کیا آپ کے پاس وی آئی پی کارڈ ہے؟ نہیں مگر سوری میم، لیکن میں ایسے آپ کو اوپر جانے نہیں دے سکتا۔ دیکھیے مجھے اوپر جانے دیں۔ میرا بوائے فرینڈ کو پتہ چلا تو آپ نے مجھے اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ میم آپ کے بوائے فرینڈ کو ادھر ہی بلا لیں، ان کے کارڈ پر آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں بیبی گرل؟ وہ آدمی ایک بار پھر اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی باڈی گارڈ جھک کر ہیلو کرنے لگا، یعنی یہ آدمی اس کے کام آ سکتا تھا۔ وہ پل بھر میں سمجھ گئی۔ او شکر ہے ڈارلنگ تم آ گئی۔ دیکھو یہ مجھے جانے نہیں دے رہا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چارگی سے بولی۔ فیلکس ایک لمحے کے لیے موم کی طرح پگھل گیا۔ بیبی گرل میرے ساتھ چلو، اس نے آفر پیش کی۔ کیا تم مجھے اوپر لے جا سکتے ہو؟ وہ بڑے پیار سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں شرارت سجی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو۔ فیلکس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اوپر لے کر جانے لگا۔ باڈی گارڈ فیلکس کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے سنسان روڈ پر بھاگ رہا تھا۔ سڑک یوں ویران پڑی تھی جیسے پورا شہر کہیں غائب ہو گیا ہو، یہاں ایک انسان بھی نہیں بستا ہو۔ سڑک پر پیلی دھند آگے کا راستہ دیکھنے میں مشکل حال کر رہی تھی۔ وہ پھر بھی ایک پل کے لیے رکا۔ اس کے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے شکار کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہی سیاہ لباد جو اس کی شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک کلہاڑی موجود تھی جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس آدمی نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، یوں جیسے اس کا پیچھا کرنے والا شخص دھند میں غائب ہو گیا۔ اس نے حیرت سے گرد و پیش دیکھا۔ وہاں واقعی کوئی بھی نہیں تھا۔ ماتھے پر آتے ٹھنڈے پسینے کو وہ ہاتھ کی مدد سے صاف کرنے لگا، پھر واپس پلٹا۔ کاش وہ نہ پلٹتا۔ اس کے سامنے وہ سیاہ چوگے والا شخص کھڑا تھا جو اس کے کسی آدم خور کی طرح خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ آدمی ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹانے ہی والا تھا کہ زیان نے کلہاڑی اس کے سر پہ دے ماری۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ اگلے ہی پل اس کے سر کے حصے ہو چکے تھے۔ وہ اپنا دم توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ زیان نے خون سے بھری کلہاڑی کو اپنے زبان کے ساتھ لگائی۔ دوسرے ہی لمحے اسے آدمی کی لاش پر تھوکا۔ غلیظ خون۔ وہ خون شاید اس کا معیار کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے چوگے کے اندر سے ایک سفید تھیلا نکالا، پھر اس آدمی کی لاش کو اس کے اندر بند کرنے لگا۔ یزین کاؤنٹر پر بیٹھا اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ لائبریری میں موجود باقی تمام لوگ بھی کتابیں پڑھنے میں مگن تھے۔ ایک دم زور سے دروازہ کھلنے کی آواز، خاموشی کا راز ٹوٹا۔ ہواؤں میں اس کے آنے کا شور گونجا۔ کاؤنٹر پر آرام فرماتی لونا بھی ڈر کر اٹھ گئی۔ لوگ اس کے ایک ایک قدم کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ اپنے ساتھ پورا طوفان
لاتا تھا۔ اس کے آنے کے بعد لائبریری میں خاموشی نہیں رہ سکتی تھی، اتنا سب معمول ہو گیا تھا۔ یزین نے شرمندگی کے ساتھ سب کے جانب دیکھا، اور جسے اصل میں شرمندہ ہونا چاہیے تھا وہ بڑے مزے سے ہنستا ہوا کاؤنٹر کے اندر آئی۔ یہ لڑکا بنا اجازت کے اندر کیسے چلا آ رہا ہے، کیسے روکوں اسے میں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یزین کے سامنے کافی کا مگ رکھا، پھر بڑی کرسی پہ برجمان ہوا۔ آج میں نے خود اپنے ہاتھ سے کافی بنائی ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے کیوٹی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ یزین کو جواب دیے بنا اس سے گھورنے لگا۔ اب ایسے تو نہ گھورے مجھے۔ کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے، وہ شرماتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، پھر خود ہی اپنے جواب پر ہنس دیا۔ یزین اسے نظر انداز کرتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ چلو کم سے کم کافی تو اچھی بناتا ہے۔ پتہ ہے تمہیں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم کوئی جواب جو نہیں دیتے۔ یزین نے اپنی نظریں کتاب پر جما لی۔ آخر کب چپ ہوگا یہ؟ میری ایک دوست ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ گرد و پیش دیکھتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہوا۔ مطلب بہت اسپیشل والی، سمجھے؟ وہ ایسے بتا رہا تھا کہ یہ کوئی بہت راز و نیاز کی بات ہو۔ اسے میں ذرا سا تنگ کروں تو وہ مجھے اتنا مارتی ہے، اتنا زیادہ کہ بس۔ تم بہت اچھے ہو گے، تم مجھے برداشت کر لیتے۔ وہ ہر بات مسکرا کر کرتا ہے۔ یزین اس کی باتیں خاموشی سے ساتھ سنتا رہا، وہ بس اسے برداشت کر رہا تھا۔ یار کچھ بول ہی لو۔ وہ شاید اکیلے بول کر تنگ آ گیا تھا۔ کیا بولوں؟ جینا کیسی ہے؟ کوئی بات آگے چلی یا صرف دوستی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا کہ یزین اس کے بچپن کا دوست ہے، اور وہ بچپن سے ہی ساری باتیں اسے بتاتا آیا ہوں۔ ایسے کچھ نہیں ہے، ہم بس اچھے دوست ہیں۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ تم مجھ جیسے ذہین انسان سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، اور اس کے چہرے سے کیا لگتا ہے نہ جانے کیوں، مگر اسے یہ سوال کر بیٹھا۔ اس کا چہرے کو پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہے۔ وہ کافی سوچنے کے بعد بولا۔ خیر اس دن پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے پاس دنیا بھر کے قصے موجود ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر وہ یہی فضول باتیں کر رہا تھا۔ یزین بس چپ چاپ سنتا گیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بہت تنگ کر لیا میں نے تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یزین نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی وہ لائبریری کے دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ یزین نے دیکھا کہ اس کا فون کاؤنٹر پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ ساتھ والے کیفے سے باہر کھڑا نظر آیا۔ ایڈلان تمہارا فون؟ وہ واپس پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ایڈلان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا فون پکڑا اور کیفے کے اندر گھس گیا۔ فیلکس اس کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نشے میں چور انسان جاتے ساتھ ہی بیڈ پر جا گرا۔ جینا اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر فیلکس چھوڑنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہونے لگا۔ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی، اب وہ اس آدمی سے کیسے جان چھڑائے۔ ڈارلنگ میں ہم دونوں کے لیے زبردست سی ڈرنک لے کر آتی ہوں، اس نے اپنی کلائی کے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہیں آج بہت ڈرنک کر لیا، آؤ اب مل کر کچھ مزے کرتے ہیں۔ اس نے جینا کی کلائی مزید مضبوطی سے تھام لی۔ آنکھیں نشے کی وجہ سے بار بار بند ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، ایسے کیسے چھوڑ دوں، اتنی حسین ہو تم۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ جینا کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے پاؤں میں پہنی ایک ہیل اتاری، اور پھر اپنا پورا زور لگا کے پورا زور لگاتے ہوئے ہیل اس کے سر کے پچھلے حصے پر مار دی۔
وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے دور ہٹا۔ اس کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا۔ جینا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ ایک ہیل اس کے ہاتھ میں تھی اور دوسری پاؤں میں۔ وہ جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ فیلکس اسے گالی دیتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ جینا دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ فیلکس اپنے کمرے کے درمیان میں پہنچا تھا، لیکن اس کا سر چکرانے لگا۔ نشے سے پہلے ہی اس کے سر پر ہوائی تھی، مگر جینا کے ہیل سر پر مارنے کے بعد مزید چکرانے لگا۔ پہلے تو وہ جنون میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن سر میں اٹھی ٹیسوں کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے فرش پر جا گرا۔ جینا نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے سے باہر قدم بڑھایا۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے لاک لگا لیا۔ وہ سامنے بیڈ پر بے حال سا گرا پڑا تھا۔ اس کا شکار اب اس کے سامنے تھا۔ شہر سے دور ایک جگہ آ کر اس کے قدم تھم گئے۔ اس کے سامنے کوڑے سے ڈھیر موجود تھے، جن کے گرد جالی دار دیوار کھڑی کی گئی تھی، لیکن نشے اور آوارہ پھرنے والے لوگوں نے جلدی کے مارے بڑے بڑے سرخ کیے ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ لوگ اندر داخل ہوتے ہی اور پوری رات نشہ کرنے اور جوا کھیلنے میں گزار دیتے تھے۔ وہ اس سفید تھیلے کو کندھے پر لڑے جالی میں موجود ایک سوراخ کے اندر داخل ہوئی۔ اندر اتنی بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ ناک پر ماسک لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بدبو کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کوڑے کے ڈھیر کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ گرد و پیش دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک کرین تھی جو کوڑے سے اٹھ کر ایک مشین میں ڈال رہی تھی۔ مشین میں کوڑے کو ڈالتے ہی مشین کو اس کوڑے کے ڈھیر پر پریشر ڈالتے ہی وہ چھوٹے سے چھوٹا بنا دیتی تھی۔ اس طرح کوڑے کو ڈسپوز کرنا آسان ہو جاتا۔ وہ اپنی کمر پر لدی اس لاش کو اس کوڑے کے ڈھیر کے قریب لے جانے لگا۔ کرین میں بیٹھا آدمی رات میں اتنی اونچائی سے نیچے ہونے والی کارروائی کو محسوس نہیں کر سکا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس آ کھڑا ہوا، جس کو کرین اٹھا کر مشین میں ڈال رہی تھی۔ کرین ابھی بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ بال بچا اس کے، ورنہ اس کی ایک بھی آواز کرین میں بیٹھے آدمی کو سنائی نہ دیتی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس نے جلدی سے اس سفید تھیلے کو کوڑے کے اوپر پھینکا اور خود دور جا کھڑا ہوا۔ اگلے چکر میں کرین نے کوڑے کے ڈھیر کے ساتھ سفید تھیلا بھی اٹھا لیا تھا اور دوسرے ہی پل اسے مشین میں ڈال دیا۔ مشین میں جاتے ساتھ اس کے جسم کا تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس کی لاش ایسے غائب ہوئی کہ جیسے کان خبر تک نہ ہوئی۔ زیان مسکراتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگا۔ اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ دل کو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ یزین اسپورٹس سوٹ پہنے اسپورٹس کلب کے باہر کھڑا تھا۔ 2 دن بعد ان دونوں کا میچ تھا اور جینا کے ساتھ اس نے ایک بھی پریکٹس نہیں کھیلا تھا۔ وہ اسے مسلسل کال کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے مجبوراً علیزہ کو کال ملائی۔ وہ کال تو اس نے کر لی تھی، مگر اب بات کیسے کرے؟ جینا میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کل آئی تھی۔ اسے کسی پارٹی کے لیے میرے سوٹ چاہیے تھا۔ شاید وہ ادھر ہی گئی ہے۔ علیزہ نے خود ہی اسے ساری بات بتا ڈالی۔ یزین سے وہ واقف تھی۔ وہ کم ہی بولتا تھا۔ پارٹی؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ جینا نے اس سے کوئی ایسا
ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو لگا تھا تم اس کے ساتھ جا رہے ہو۔ ایلیزا کا جواب سنتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ جینا کے ساتھ پارٹی پر گئی کس کے ساتھ پارٹی پر گئے ہو اور کس پارٹی میں؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ تم آ گئی، وہ جینا کو دیکھتے ساتھ بولا۔ آنکھیں ہلکی ہلکی بند تھی، شاید نشے میں اس قدر بھری ہوئی تھی کہ وہ صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جینا اپنی جگہ پر جم گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں آنے والی ہے؟ اس کے دل کا دھڑکنا ہموار ہوئی تھی۔ کیا وہ پکڑی گئی تھی؟ الیشا بیبی، دور مت کھڑی رہو، میرے قریب آؤ۔ وہ باہیں کھول کر اپنی طرف بلانے لگا اور جینا نے سکھ کا سانس لیا۔ مطلب وہ اسے کوئی اور سمجھ رہا تھا، یعنی کام اور آسان ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈیرن کے قریب قدم بڑھانے لگی۔ اس شخص کی شکل دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اپنے باپ کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ ماضی میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہونے لگی، چہرے پر ایک جنون طاری ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے اندر ایک چاقو نکالا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما، چاقو کو اپنے نیچے سوٹ کے اندر چھپایا۔ یہ کوٹ اتار دو، وہ بے حد پیار بھرے انداز میں مخاطب ہوا۔ مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے ہے نا؟ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا۔ اسے دیکھ کر ڈیرن ہل بھی نہیں پایا۔ وہ اس کی کشش سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا چیز ہو تم؟ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے قریب آئی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ڈیرن اس کے ہاتھ کی گرمائش کو محسوس کرتے ہوئے دیوانہ ہونے لگا۔ چلو آج ایک کھیل کھیلتے ہیں، وہ شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ڈیرن کے ہاتھ تھاما اور بیڈ کے ایک کنارے پر لگی ہتھکڑی میں اس کا ہاتھ ڈالنے لگی۔ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے جینا کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت کچھ۔ اس کی آواز ڈیرن کے کانوں میں رس گھول گئی۔ جینا اس کے ایک ہاتھ ہتھکڑی میں بند کر چکی تھی، اب وہ اس کا دوسرا ہاتھ بیڈ کے کنارے پر لے جانے لگی۔ آج تک میں لڑکیوں کو یوں قید کرتا آیا ہوں، تم وہ پہلی لڑکی جس کے حوالے میں نے اپنا وجود کیا ہے۔ جینا اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کا دوسرا ہاتھ ہتھکڑی میں بند کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بند ہو چکے تھے۔ وہ اب پوری طرح سے جینا کے رحم و کرم پر تھا۔ جینا نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا چاقو جھٹ سے ڈیرن کی گردن پر رکھا۔ وہ اس کی حرکت پر ہنس دیا۔ ہائے، تم تو پہلی ہو جو اپنی آنکھوں سے قتل کیا تو چکی ہو، اس چاقو کی کیا ضرورت؟ وہ جینا کے چاقو کو محض ایک مذاق سمجھ رہا تھا۔ جینا نے چاقو اپنی ہتھیلی پر رکھا، پھر کٹ لگایا۔ ڈیرن نے دیکھا تو وہ ایک لڑکی اپنے ہاتھ سے رستا خون بھری نگاہوں کے ساتھ تک رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر اپنا جیسا جنون اور پاگل پن جھلکتا محسوس ہوا۔ جینا نے اپنی ہتھیلی ڈیرن کے لبوں سے لگائی۔ جینا کے خون اس کی زبان سے بھر چکا تھا۔ It's delicious, isn't it؟ یہ مزیدار ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو ڈیرن کو کھٹکتا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ قدرے سخت انداز میں بولا۔ Tell me, is it delicious or not؟ مجھے بتاؤ، یہ مزیدار ہے یا نہیں ہے؟ میرا ہاتھ کھولو، وہ غصے سے چلایا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلائی۔ تم نے میرے باپ کو مارا تھا نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ڈیرن کے چہرے پر ایک محسوس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، مارا تھا، اسے بھی اور اس کی بیوی کو بھی۔ بہت چیخ رہے تھے وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے، مگر ڈیرن نوکس کے ہاتھ سے آج تک کوئی نہیں بچا۔ وہ بہت فخر سے بتا رہا تھا، جیسے
یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو۔ جینا نے چاقو اس کی گردن پر مزید دبایا۔ ایک ہلکی سی سرخ لکیر اس کی گردن پر مر گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ مجھے یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا کیونکہ تم ایک کمزور لڑکی ہو اور مجھے ایک لڑکی کبھی کسی کا قتل نہیں کر سکتی۔ ڈیرن کی باتوں نے جینا کے اندر موجود غصے کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس نے چاقو اس کی گردن سے ہٹایا۔ ڈیرن کو لگا کہ شاید وہ ڈر گئی ہے، مگر اگلے ہی پل جینا نے چاقو پوری قوت سے اس کے کندھے پر اتار دیا۔ کمرے میں ڈیرن کی ایک دردناک چیخ گونجی۔ آہ کمینی لڑکی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا مگر اس کی زبان اب بھی زہر اگل رہی تھی۔ اب تو صرف شروعات ہے ڈیرن، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ جینا نے چاقو کندھے سے نکالا اور اب اس کی نشانہ اس کا دوسرا کندھا تھا۔ جینا نے پورا چاقو ڈیرن کے دوسرے کندھے میں اتار دیا۔ وہ اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے چاقو وہاں سے نکالا اور اب اس کا نشانہ اس کا ہاتھ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے جسم پر کٹ لگا رہی تھی۔ ڈیرن کی چیخیں اب کمزور پڑنے لگی تھیں۔ وہ درد کی شدت سے نحال ہو چکا تھا۔ پلیز مجھے مار دو، مجھے اس طرح مت تڑپا، وہ پہلی بار گڑ گڑا رہا تھا مگر جینا کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ مرنا تو بہت آسان ہوتا ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ہر لمحے کی قیمت چکاؤ جو تم نے میرے باپ سے چھینا تھا۔ جینا نے اس کی بازو پر ایک گہرا کٹ لگایا۔ خون تیزی سے بہنے لگا۔ ڈیرن نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا وقت قریب ہے۔ یزین نے پریشانی میں پورا کمرہ چھان مارا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جینا کا فون اب بھی بند جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر علیزہ کو کال کی۔ علیزہ تمہیں یقین ہے وہ کسی پارٹی میں گئی ہے؟ ہاں یزین، میں نے بتایا تھا کہ وہ میرا سوٹ لے کر گئی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ ایک ضروری پارٹی میں جا رہی ہے۔ علیزہ کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ وہ یزین کی بار بار کال سے تنگ ہو چکی تھی۔ یزین نے کال کاٹ دی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جینا کسی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔